السلام علیک یا سیدی و ابن سیدی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اخرجنی من ظلمات الوہم واکرمنی بنور الفہم۔ اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تمام حمد خدائے بزرگ و برتر کے لیے اور درود و سلام ہو محمد وآل محمد کی ذات اطہار پر۔ جیسا کہ عزیزان، میری اور آپ کی گفتگو دعائے عہد کی شرح پر ہو رہی ہے، اور جیسا کہ میں نے گزشتہ نشست میں یہ بیان کیا تھا کہ یہ دعا جو ہے 8 حصوں پر مشتمل ہے، لہٰذا آج ہم اس کے پہلے حصے پر گفتگو کریں گے جو خدا شناسی پر مربوط ہے۔ پہلے حصے میں اگر ہم دیکھیں تو اس دعا کا آغاز لفظ اللہم سے ہوا ہے، اور یہ لفظ اس دعا میں 13 مرتبہ تکرار ہوا ہے۔ یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ دعا کرنے والے کا خداوند متعال پر خصوصی توجہ ہے، اور پھر اس کلمے کے بعد رب کا نام آیا ہے جو اس دعا میں 5 بار تکرار ہوا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ دعا کرنے والے کو ہمیشہ اور ہر لحظہ خدا کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ قرآن میں بھی ایک مقام میں دعا کرنے کا طریقہ اسی طرح سے بیان ہوا ہے، جیسے کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 114 میں اللہم ربنا ہے معمولاً۔ قرآن مجید میں دعا کا آغاز رب کے نام سے ہوتا ہے، لیکن اس آیت میں 2 کلمے جیسے اللہم ربنا آیا ہے۔ یہ شاید اس دعا کی اہمیت اور اس کے نتائج کی وجہ سے ہو، لہٰذا ہمیں یہاں سے یہ درس ملتا ہے کہ ہمیشہ خدا کو بہترین آداب اور اپنی حاجت کے ساتھ مناسب اوصاف سے پکارنا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، خدایا مجھے آسمان سے کھانا نازل فرما تاکہ مشرکین جان لیں کہ یہ کوئی سادہ کام نہیں ہے بلکہ ایک معجزہ الہی ہے۔ اس لحاظ سے اس جیسی دعاؤں کی مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں جو دعاؤں میں خدا شناسی کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں۔ تو ایک منتظر شخص جو امام زمانہ علیہ السلام کا منتظر ہے، اس کو بعض تعلیمات اور معرفت کی ضرورت ہوتی ہے کہ جن میں سب سے پہلی چیز شناخت ہے، اور انسان کو باقی دوسرے موجودات پر جو امتیاز حاصل ہے وہ معرفت اور شناخت ہے۔ معرفت اور شناخت ہمارے اعمال کو قیمتی بناتے ہیں۔ اسلام میں ہمارے اعمال اور عبادات کے درجات ہماری معرفت سے وابستہ ہیں، جیسے کہ جتنی ہماری معرفت زیادہ ہوگی اتنا ہی ہماری عبادت کا درجہ بلند ہوگا، کیونکہ خدا وند متعال انبیاء اور ائمہ معصومین علیہم السلام اصول دین اور فروع دین کی معرفت منتظرین امام کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی نقطے کے پیش نظر سب سے پہلا راستہ جو یہ دعائے مہدوی زندگی کے لیے معین کرتا ہے وہ خدا شناسی ہے، کیونکہ اس دعا کی ابتدا ہی اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کے اوصاف سے ہوئی ہے۔ تو جو بھی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے خدا کی معرفت حاصل کرے، اور امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے زمانے میں اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھے کہ جس میں خداوند متعال سے اپنی معرفت، اپنے رسول اور ولی کی معرفت کی دعا کرے، کہ اگر ہم یہ دعا نہ کریں تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، جیسا کہ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک۔ خدا مجھے اپنے نفس کی پہچان کرا، اگر ایسا نہ ہوا تو میں تیرے رسول کو نہیں پہچان سکوں گا۔ تو خدا کو پہچاننا امام کو پہچاننے کے لیے مقدمہ ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو پہچاننا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ پہلے خدا کو پہچانے اور توحید کو پہچانے۔ لہٰذا امام مہدی علیہ السلام کے حقیقی منتظر شخص کا اٹھنا بیٹھنا اور سننا، یہاں تک کہ سوچنا الہی دستورات کے مطابق ہوتا ہے، اور وہ خدا کی رضا کو اور حجت خدا کو ہر چیز پر مقدم رکھتا ہے، اور جو لوگ خدا کی حقیقی معرفت رکھتے ہیں وہی امام زمانہ علیہ السلام کے مددگار ہیں۔ منتظر امام وہ ہے جو خدا کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں، اطاعت الہی میں ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کے انصار وہ ہیں کہ جن کے اوصاف اللہ تعالیٰ اس طرح بیان کرتا ہے کہ خداوند متعال ان کو دوست رکھتا ہے اور یہ لوگ خدا کو دوست رکھتے ہیں۔ تو دعائے عہد کی ابتدا
میں خداوند متعال کے 16 اوصاف بیان ہوئے ہیں، جیسے خداوند متعال نور عظیم ہے، بلند کرسی ہے، جوش مارتا ہوا دریا، تپتی ہوئی دھوپ کا سایہ، تورات و انجیل نور اور قرآن عظیم کو نازل کرنے والا۔ لہٰذا جو پہلا حصہ ہے وہ خدا شناسی سے مربوط ہے اور اس میں خدا کی 7 خاص صفات بیان کی ہیں۔ تو لہٰذا عزیزاً آج ہم فقط 3 صفات کے حوالے سے ذکر کریں گے۔ تو دعائے عہد کا جو پہلا جملہ ہمیں ملتا ہے اس میں ارشاد ہو رہا ہے اللہم رب نور العظیم۔ عموماً لوگ جب کوئی تعمیراتی کام کرنا چاہتے ہیں یا کسی چیز کا افتتاح کرنا چاہتے ہیں تو کسی بڑی شخصیت کو بلاتے ہیں کہ وہ آ کر افتتاح کرے، لہٰذا اگر یہی طریقہ ہے تو ہم اپنے کام کا آغاز خدا کے نام سے کرتے ہیں جو تمام مخلوقات کا خالق اور تمام خوبصورتیوں کا مرکز ہے، اور جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ اعراف میں آیت نمبر 180 میں ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، زیبا ترین نام اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو اس آیت کی تکرار قرآن میں 3 مرتبہ ہوئی ہے جو یہ بیان کرتی ہے کہ بہترین نام اللہ کے لیے ہے، اور اسماء الحسنہ کے درمیان کلمہ اللہ میں تمام صفات موجود ہیں، جس طرح ماں کے دودھ میں گلوکوز، چکنائی اور تمام وائٹامنس موجود ہوتے ہیں جن کی بچے کو ضرورت ہوتی ہے جو ایک کامل غذا ہے، اسی طرح اسماء الہی میں کلمہ اللہ میں تمام کمالات موجود ہیں۔ اسم اللہ کے بعد اسم رب آیا ہے، یہ کلمہ رب مالک اور پرورش کرنے والے کے معنی میں آیا ہے، یعنی اللہ مالک بھی ہے اور پرورش کرنے والا بھی ہے۔ دعا عہد میں اس کلمے کا تکرار ہونا اس کی اہمیت کو بیان کرتی ہے۔ اسی طرح سے قرآن میں لفظ رب 90 ٹائمز جس کی تکرار ہوئی ہے، تو قرآن میں سب سے زیادہ اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے بعد رب کا لفظ ہے، اور اس دعا کی ابتدا میں کلمہ رب کا تکرار کے ساتھ آنا حکمت سے خالی نہیں ہے، بالخصوص 5 مرتبہ 5 مقام پر یہ اسم الہی آیا ہے، چونکہ کلمہ رب اور اس کا تکرار ہونا دعا کو قبولیت کے نزدیک کرتا ہے، جیسے کہ سورہ انبیاء میں ہے آیت نمبر 89 میں وَذَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور زکریا کو کبھی رحمتوں سے نوازا جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا میرے پروردگار تو مجھے تنہا نہ چھوڑنا، تو میرا بہترین وارث ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں بھی رب کا لفظ جو ہے وہ تکرار ہوا ہے، اور اس کا لفظ رب کا تکرار ہونا قابل توجہ ہے اور یہ آداب دعا میں سے ہیں، جیسے کہ سورہ ابراہیم میں ارشاد ہو رہا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، میرے رب مجھے اور میرے والدین اور ایمان والوں کو بروز حساب مغفرت سے نواز دے۔ تو اکثر دعاؤں میں کلمہ رب کا تکرار شاید بہترین اور مناسب ترین اسم رجعت کے لیے ہے، یعنی خداوند متعال مالک اور پرورش کرنے والا ہے اور دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں وَرَبَّ الْقُرْسِي الرَّفِيعِ، اے بلند کرسی و بلند مرتبہ والے پروردگار۔ تو جیسا کہ آیت الکرسی میں بھی ہے وَاسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی کرسی آسمان اور زمین پر چھائی ہوئی ہے۔ اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کرسی سے مراد خداوند متعال کا علم ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے پیغمبر خدا سے ایک اور حدیث نقل کی ہے، اس میں فرمایا کہ کرسی مجھ سے مراد ایک جہان کا نام ہے جو اس قدر وسیع ہے کہ تمام آسمان اور زمینوں کو اپنے اندر سمیٹی ہوئی ہے، یعنی تمام زمین و آسمان اس کی نسبت سے انگوٹھی کے نگینے کے یا اس کے حلقے کے مانند ہے۔ اس کرسی کے بارے میں مختلف روایات ہیں، جیسے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ علوم میں سے ہے جو خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَرَبَّ الْبَحْرِ الْمَسْجُورِ، اے موجیں مارتے سمندر کے پروردگار۔ قرآن مجید میں اس شعلہ اور جوش کے بارے میں آیا ہے، جیسا کہ سورہ تکویر میں ہم پڑھتے ہیں وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو جوش میں لایا جائے گا، اس سے مراد وہ دریا ہے جو قیامت کے دن بھڑکائے جائیں گے، یا وہ آگ ہے جو زمین کی تہہ میں موجود ہے جو کبھی آتش فشاں کی شکل میں بھڑکتا ہے۔ تو خدا ان سب کی طرف ہماری توجہ دلا رہا ہے، لہٰذا خدا شناسی کا یہ پہلو نظر آتا ہے کہ خداوند متعال کے لیے یہ تمام چیزیں ممکن ہیں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس نشست کا اختتام عزیزان اس دعا کے ساتھ ہم کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے میرے نفس کی معرفت عطا فرما ورنہ میں تیرے نبی کی معرفت حاصل نہیں کر سکوں گا۔ اے اللہ مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا فرما ورنہ میں تیری حجت کی معرفت حاصل نہیں کر سکوں گا۔ اے اللہ مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا فرما ورنہ میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔